یوم عاشورہ یعنی 10 محرم اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود محرم کے دن ہونے کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ کسی زمانے میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی اسی دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آ گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی اور 10 محرم کے دن ہی ان کی امت کا قصور معاف ہوا اور 10 محرم کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے تھے اور 10 محرم کے دن ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا ہوئی اور 10 محرم کے دن ہی حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور 10 محرم کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور 10 محرم کے دن ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بہت زیادہ واقعات اس دن کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا اور اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں اور ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔